अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं आप सब मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उर्दू स्टोरी। खाने की तरफ। एक बादशाह था जो जाहे इक़्तिदार के नशे में अपने बनाने वाले को ही भूल गया था और खुदाई का दावा करने लगा था। उसे लगता था अगर वो मेहर करम नहीं करेगा तो किसी जानदार को रिज़्क़ ही नहीं मिलेगा। अपने इल्ज़ाम में वो इतना बढ़ गया कि हर उस शख्स को सजाएं दिलवाने लगा जिसने उसको कादिर मुतल्लिक मानने से इनकार किया। बादशाह की 7 बेटियां थीं जिन्हें वो बहुत चाहता था। शहजादियां भी अपने वालिद पर जान छिड़कती थी और उनकी इजाज़त गुजारी अपना फ़र्ज समझती थी। यूँ तो सातों शहजादियां ही खूबसूरत और सआदतमंद थी, लेकिन छोटी शहजादी जिसका नाम परी रुख था अपनी सब बड़ी बहनों से हुस्न जमाल अक्ल ज़हानत में बढ़कर थी। वो भी अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करती थी और सआदतमंद भी थी, लेकिन वो अपने बाप को खुदाई के दर्जे पर बिठाने की कायल नहीं थी। वो समझती थी कि उसके वालिद मुल्क और इक़्तिदार में कितने ही क्यों न बढ़ जाए, है तो आखिर इंसान ही, और कोई इंसान कादिर मुतल्लिक नहीं हो सकता। कादिर मुतल्लिक तो अल्लाह के सिवा कोई हो ही नहीं सकता, जिसकी इताअत शजर हिजर चरिंदों परिंद चांद सूरज सितारे जिन्हों इंस सब करते हैं, जो मौत और जिंदगी का मालिक है, इंसानों की तकदीर बनाने वाला है। उसके वालिद बेशक जिसकी जान चाहे लिए सकते हैं, लेकिन किसी को जिंदगी देने पर कादिर नहीं हो सकते। परी रुख के ख्यालात की उड़ती उड़ती खबर बादशाह तक जा पहुंची और सल्तनत में किसी और शख्स के बारे में ऐसी खबर मिली होती तो गर्दन उतरवा देता, लेकिन बात अपनी सबसे अजीज बेटी की थी। आखिर तो बाप था कमजोर पड़ गया। उसने एक तरकीब सोची, अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछा, तुम सब जानती हो कि तुम्हारे बाप यानी माँ दौलत इस कायनात के सबसे ताकत और कुव्वत वाले शख्स है। हर एक का सर हमारे दरबार में झुका हुआ है। हम जिसको चाहे नवाजते हैं और जिसको चाहे महरूम कर दें। तुम लोग बताओ किसकी तकदीर का खाती हो। 6 शहजादियां उसके आगे सजदे में गिर गईं और कहने लगी, जहां पना आप ही तो पूरे जान को पनाह और रिज्क देने वाले हैं, अब आपकी तकदीर का ही खाती हैं। लेकिन छोटी शहजादी ना तो सजदे में गिरी और ना ही उसने अपने बाप की वाहदानियत का एतराफ़ किया, खामोश खड़ी रही। बादशाह ने पूछा, परी रुख तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम्हें हमारी कुदरत पर कोई शक है? परी रुख ने अदब से अर्ज की, वालिद मोहतरम, आप हमारे बाप हैं, आपकी इजाज़त हम पर फर्ज है। आप बिलाशुबा एक अजीम और ताकतवर हुक्मरान हैं, लेकिन कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। सब अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं। मैं भी अपनी किस्मत का खाती हूँ। आप सिर्फ एक वसीला हैं हम तक रिज्क पहुंचाने का। परी रुख की बात सुनकर बादशाह आग बगोला हो गए। जोर से बोला, बेवकूफ़ लड़की, जानती भी है तू क्या कह रही है? मैं चाहूं तो तुझे एक वक्त भी रोटी न मिले। शहजादी ने कहा, माफ़ कीजिएगा अब्बाजान, अगर मेरी किस्मत में रिज्क है तो मुझे हर हाल में ज़रूर मिलेगा। बात बादशाह की बर्दाश्त से बाहर हो गई। बेटी थी, उसकी जान लेने का हुक्म तो नहीं दे सकता था, लेकिन हुक्म दिया कि शहजादी के शाही लिबास और जेवरात उतरवा लिए जाए और मामूली कपड़ों में उसकी जाती कनीज के साथ जंगल में छुड़वा दिया जाए। देखें उसे और उसकी कनीज को रिज्क कौन देता है। 2 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी और सजदे करती हुई वापस चली आएगी। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। शहजादी के तमाम जेवरात और कीमती कपड़े उतरवा लिए गए और मामूली लिबास पहना गया। उसे और उसकी जाती कनीज को जंगल के नज़दीक एक वीराने में छुड़वा दिया गया, जहाँ न आदम न आदमजाद, न कोई फलदार दरख्त और न सब्जे का फर्श। नीचे पथरीली जमीन और ऊपर कहर बरसाता आसमान। सब्जे के नाम पर बबोल के दरख्त और खारदार झाड़ियाँ। कनीज ने अपनी चादर जमीन पर बिछा दी और शहजादी उस पर बैठ गई। पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल में ईमान का नूर था और अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था कि वो अपने बंदों को हर जगह रिज़्क देता है। सारा दिन यूं ही गुजर गया। दोनों ने बबोल के एक दरख्त के नीचे पनाह ली। भूख से आंतें दर्द करने लगी थी, लेकिन खाने को दाना नहीं था। पास पे एक कुआं था और एक टूटा हुआ डोल पड़ा था। कनीज ने कुएं से पानी निकाला और खाली पेट पानी पीकर दोनों लेट गए। नाजो नम में पली हुई फूलों जैसी नाजुक शहजादी को नरम आरामदा बिस्तर पर सोने की आदत थी, जिसने कभी मखमल कालीनों से नीचे कदम नहीं उतारा था। जंगल बयाबा में दरख्त के नीचे पथरी जमीन पर लेटी खुदा को याद कर रही थी और दुआ कर रही थी कि मेरे मालिक मेरा इतना इम्तिहान न ले कि जिसे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। नर्म नाजुक बदन पर खराशें पड़ गई थी। भूख से बुरा हाल था। नींद तो क्या आती, उठते बैठते सुबह हो गई। सर में सख्त दर्द हो रहा था। कनीज ने अपनी गोद में सर रखकर दबाना शुरू किया तो शहजादी के बालों में से
ایک سچا موتی نکل کر زمین پر گر۔ شہزادی کا جب سنگار کیا جاتا تھا تو بال بال موتی پروئے جاتے تھے۔ جنگل میں بھجوانے سے پہلے بادشاہ کے حکم سے اس کے تمام زیورات اور بالوں سے تمام موتی نکلوا لیے گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کہ ایک موتی کہیں بالوں میں الجھا رہ گیا۔ شہزادی نے اسے غیبی مدد سمجھا۔ اسی وقت کنیز سے کہا کہ وہ پاس کی بستی میں جا اور موتی بیچ کر جو پیسے ملے ان سے کچھ کھانے کا سامان اور کچھ دوسرا ضرورت کا سامان خرید لے۔ کنیز نے قریب کی بستی میں ایک جوہری کے یہاں یہ کہہ کر موتی بیچا کہ شاہی دربار سے انعام ملا ہے۔ سچا موتی تھا، کافی پیسے مل گئے۔ کنیز نے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا، کچھ برتن، ایک جوڑا کپڑے اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں۔ سامان درخت کے نیچے رکھ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ سخت بھوک میں وہ معمولی بازار کا کھانا بھی مرغ مسلم سے کم نہیں تھا۔ کھانا کھا کر کچھ بدن میں جان آئی تو کنیز جنگل سے بانس اور گھاس پھوس چن کر لائی، آس پاس سے پتھر اٹھائے اور مٹی کھود کر دیواریں اٹھائیں، ان پر بانسوں اور کھپریل کی چھت ڈالی۔ موٹی چھوٹی دری جو بازار سے خرید کر لائی تھی اس کا بستر بچھایا اور ایک طرف مٹی کا چولہا بنا کر باورچی خانہ بن گیا۔ شہزادی نے برابر سے کنیز کی مدد کی۔ چھت میسر آئی اور پیٹ بھرا تو شہزادی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس پالن نہار نے مجھے میرے نصیب کا رزق دے دی۔ ایک وقت گزرے تو شہزادی کو خیال آیا کہ موتی سے حاصل ہونے والے پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ پیسے ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب کوئی اور موتی ملنے والا نہیں ہے، کسی کے گھر جا کر کام کرنے کا سوال نہیں تھا۔ شہزادی کو کشیدہ کاری کا بہت شوق تھا۔ محل میں اس نے شوقیہ سیکھی تھی اور اس فن میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ شہزادی کے کہنے پر کنیز کچھ کپڑا، ریشم اور سوئی دھاگے لے کر آئی۔ شہزادی نے کمال صفائی سے اس پر کام بنایا اور کنیز نے لے جا کر ایک کپڑے والے کے ہاتھ بھیج دیا۔ کپڑے والے کو کام پسند آیا، اس نے کچھ اور کپڑے کشیدہ کاری کے لیے دیے۔ شہزادی دن بھر کشیدہ کاری میں مصروف رہتی اور کنیز کھانا پکانے، جنگل سے لکڑیاں لانے، کنویں سے پانی نکالنے کے کام انجام دیتی۔ شہزادی کے ہاتھ سے بنے کام کو اتنا پسند کیا گیا کہ دکاندار کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اب وہ مستقل طور پر شہزادی سے کام کروانے لگا اور پیسے بھی دینے لگا۔ شہزادی اور کنیز کا گزارا خوشحالی سے ہونے لگا۔ شہزادی نے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے وہیں 2 کمروں کا پکا مکان بنوا لیا۔ ادھر بادشاہ نے 2-4 دن تو انتظار کیا کہ شہزادی ماتھا ٹیکتی ہوئی آئے گی، گڑ گڑائے گی اور اس کی خداوندی پر ایمان لے آئے گی۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس سنگدل شخص نے سمجھ لیا کہ اس کے غصے کے قہر نے شہزادی اور کنیز کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ شروع میں تو شہزادی کی صحت پر برا اثر پڑا، اتنی محنت اور مشقت کی وہ کہاں آتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ حالات بھی بہتر ہو گئے۔ جنگل کی تازہ ہوا اور کھلی فضا میں رہ کر پری رخ کا حسن اور بھی نکھر آیا۔ ایک دن صبح ناشتے سے فارغ ہو کر پری رخ اپنے آنگن میں بیٹھی کشیدہ کاری کر رہی تھی اور کنیز جنگل سے جلانے کی لکڑی اکٹھا کرنے گئی ہوئی تھی کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شہزادی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں ایک گھوڑا قریب آتا ہوا نظر آیا جس پر ایک نوجوان بے ہوش حالت میں پڑا ہوا تھا۔ گھوڑا پری رخ کے سامنے آ کر رک گیا۔ پری رخ نے قریب جا کر دیکھا، وہ بے ہوش نوجوان اپنے لباس اور حسن و وجاہت سے کہیں کا شہزادہ لگتا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے سارے جسم پر سرے سے پاؤں تک ہزاروں باریک باریک سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ وہ زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، لیکن ہوش میں نہیں تھا۔ شہزادی پری رخ کشمکش میں کھڑی تھی کہ اتنے میں کنیز واپس آ گئی۔ انہوں نے طے کیا کہ انہیں بے ہوش شہزادے کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں نے مل کر اسے گھوڑے سے اتارا اور اندر کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ کنیز بکری کا دودھ نکال کر لائی اور پری رخ نے اس کے حلق میں بوند بوند کر کے دودھ ٹپکایا جو شہزادے نے اسی حالت میں پی لیا۔ شہزادے کی صورت دیکھتے ہی پری رخ کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ شہزادے کے جسم سے ساری سوئیاں نکال کر اسے واپس نئی زندگی دینے کی کوشش کرے گی۔ اس دن سے پری رخ نے اپنی زندگی شہزادی کی صحت کے لیے وقف کر دی۔ ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ مہینہ بغیر کام کیے گزارا کر سکتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک بیٹھی بیٹھی شہزادے کے جسم سے سوئیاں چنتی رہتی۔ تعداد سوئیاں تھیں جنہیں چنتے چنتے پری رخ کی انگلیاں لہو لہان ہو گئی۔ 1 ماہ تک پری رخ شہزادے کی جان جان سے خدمت کرتی رہی۔ اس کے جسم پر سوئیوں نے جو زخم ڈال دیے تھے ان پر مرہم لگانا، سوئیاں نکالنا، دودھ پلانا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ اس 1 ماہ میں وہ خود اپنے آپ سے کہ نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ کنیز جو بھی پکا کر رکھ دیتی کھا لیتی اور شہزادے کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ شہزادہ تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ اس کے سارے جسم کی سوئیاں نکل چکی تھیں، لیکن ابھی وہ بے ہوش تھا کیونکہ ابھی آنکھوں کے پپوٹوں پر چبھی ہوئی سوئیاں باقی تھی۔ ان کے نکالنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت تھی۔ پری رخ کی نظر آئینے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس 1 ماہ وہ خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی تھی کہ خود اپنے کو نہیں پہچان پائی۔ کملایا ہوا چہرہ، الجھے اور بکھرے بال
میلے کپڑے۔ پری رخ نے سوچا پلکوں کی سوئیاں نکلنے کے بعد جب شہزادے کو ہوش آئے گا اور مجھے اس حال میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ صرف اس کا احسان مند ہی نہ ہو بلکہ اسے پسند بھی کرے۔ یہی سوچ کر وہ اٹھی اور غسل کرنے چل گئی۔ کنیز کو ہدایت کر گئی کہ وہ شہزادے کا خیال رکھے۔ اب وہ جو کنیز تھی وہ تھی تو پری رخ کی بچپن کی ساتھی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی اور ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن آخر کو عورت تھی۔ شہزادے کو حاصل کر کے شاہی زندگی گزارنے کے لالچ نے ساری وفاداری پر پانی پھیر دیا۔ ادھر پری رخ غسل کرنے گئی اور ادھر اس نے نہایت ہوشیاری سے شہزادے کی پلکوں کی سوئیاں نکال دی۔ آنکھوں کی سوئیاں نکلنا تھا کہ شہزادہ ہوش میں آ گیا۔ شہزادے کو ہوش میں دیکھ کر کنیز نے آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بھر لیا اور بولی، خدا کا شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے۔ میری 1 ماہ کی محنت رنگ لائی۔ میں 1 ماہ سے آپ کے جسم سے سوئیاں چن رہی تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ سونے کا ہوش۔ دن رات جاگ جاگ کا رنگ روپ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئی، بال جھڑ گئے۔ شہزادے نے معمونیت کے احساس سے زیر پار ہو کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، میری نجات دندہ اور مسیح ہو۔ تم نے مجھے اپنا بے دام غلام بنا لیا ہے۔ میں ایک بہت بڑی مملکت کا ولی ہے تو جس دن میرے والد بادشاہ سلامت میری تخت نشینی کی رسم انجام دینا چاہتے تھے، اسی دن صبح میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی نے ایک جادوگر کو بے اندازہ مال و دولت کا لالچ دے کر ایک ایسا جادو کروایا کہ میرے سارے جسم میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ تم بتاؤ تمہیں میں کس حال میں اور کہاں ملا؟ کنیز بولی، آپ گھوڑے کی پشت پر بے ہوش پڑے تھے، گھوڑا آپ کو یہاں لے آیا۔ شاید ہم دونوں کا ملنا اسی طرح قدرت کو منظور تھا۔ میں نے اور میری نوکرانی نے مل کر آپ کو گھوڑے سے اتارا، تب سے میں نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دی۔ شہزادہ جس نے اپنا نام بہرام بتایا تھا بولا، میں ساری عمر بھر تمہاری ناز اٹھاؤں تو بھی تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیوں رہ رہی ہو؟ کنیز نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں بھی اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ میرے والد حضور نے کسی بات پر ناراض ہو کر مجھے یہاں ویرانے میں ڈلوا دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی مملکت میں لے جاؤں گا اور تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ ذرا میرے جسم میں طاقت آ جائے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو جہنم رسید کر سکوں۔ اس وقت پری رخ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی شانوں پر لہرا رہے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بغیر کسی سنگھار کے اس کا قدرتی سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دہشت زدہ سی رہ گئی۔ شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو ہٹنا بھول گیا۔ کنیز نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر بولی، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا اور ہمارے لیے کھانا تیار کر، دیکھتی نہیں کہ میرے دن رات کی محنت رنگ لائی۔ شہزادے کو ہوش آ گئے۔ شہزادے نے چونک کر کنیز کو دیکھا اور احسان مندی کے اظہار کے لیے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ پری رخ میں برداشت کی تاب نہیں رہی۔ وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ کنیز نے اس طرح شہزادے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ اس کے احسانوں سے گلے گلے دب گیا تھا۔ ادھر شہزادے نے کنیز سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کنیز بولی، میری نوکرانی ہے۔ اس کی غریب ماں بچپن میں ہی اسے محل میں فروخت کر گئی تھی، تب سے ہم نے اسے اپنی خاص خادماؤں میں شامل کر لیا تھا اور یہاں بھی ابا حضور نے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ شہزادے آپ اس کی طرف زیادہ توجہ مت دیجیے گا، یہ چھوٹے لوگ بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ شہزادوں کو اپنے جال میں پھنسانا انہیں خوب آتا ہے۔ شہزادہ مسکرائے، اطمینان رکھو، میری نظر میں تم میری محسنہ ہو اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ کہنے کو تو شہزادے نے کہہ دیا، لیکن پری رخ کی موہنی صورت نظروں میں بس کر رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کنیز کی شاطر آنکھوں نے فوراً شہزادے کی حالت کو تاڑ لیا۔ اب پری رخ اسے اپنی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگی، ایک ایسا کانٹا جسے جتنی جلدی ہو سکے نکالنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کی شیطانی دماغ نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے ہی دن اس پر عمل کر ڈالا۔ شہزادہ جب بے ہوش حالت میں آیا تھا تو اس کے گلے میں موتیوں کی مالا اور بازوؤں پر جواہرات جڑے سونے کے جوشن بازو بند تھے۔ پری رخ نے جب اس کی سوئیاں نکالنی شروع کی تھی تو یہ زیورات اتار کر سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ اگلے دن جب شہزادہ دوپہر کے کھانے کے بعد سو رہا تھا اور پری رخ کو اس نے جنگل میں لکڑی لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا تو کنیز زیورات لے کر بستی میں پہنچی۔ اتنے دن میں وہ بستی کے ایک ایک آدمی کو جان گئی تھی، کیونکہ بازار کا سارا کام تو وہی کرتی تھی۔ پری رخ تو گھر پر ہی رہتی تھی۔ کنیز کو معلوم تھا کہ اس بستی میں بھی ایک بڑا جادوگر رہتا تھا۔ ایک بار کنیز اپنی آزادی اور خوشحالی کے لیے اس سے مدد لینے بھی گئی تھی، لیکن جادوگر نے پیسے اتنے مانگے تھے وہ چپ چاپ واپس آ گئی تھی، مگر اب اس کے پاس بہت مال تھا۔ وہ سیدھے جادوگر کے پاس گئی اور شہزادے کی مالا اور بازو بند اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، لے یہ رکھ اور کچھ ایسا جادو کر کہ میری سوچ چڑیا بن جائے۔ میں اسے مروانا نہیں چاہتی کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔
जादूगर की हरीश निगाहें जेवरात पर गड़ी हुई थी। उन्हें जल्दी से सारे तेवर समेटे और सुर्ख सुर्ख आंखों में मकारी भरकर बोला, तेरा काम मैं जरूर करूंगा। ये छोटी सी कील ले जा, किसी तरह ये कील अपनी सोच के सर में ठोंक दे, बस वो हमेशा के लिए चिड़िया बन जाएगी और तेरे रास्ते का कांटा निकल जाएगा। गणित जब घर पर पहुंची तो शहजादी परीरुख जंगल से लकड़ियां चुनकर वापस आ चुकी थी। उसकी जख्मी उंगलियों से खून टपक रहा था, जिन्हें वो पानी से धो रही थी। शहजादा अभी महू ख्वाब था। शहजादी की हालत देखकर कनीज के दिल में कहीं रहम का जज्बा उभरा, लेकिन शैतानियत इस कदर सवार थी कि उसने जमीर को थपक कर सुला दिया। कमाल मकारी से वो परीरुख के पास आई और बोली, शहजादी तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। शहजादे को मैं दिलो जान से चाहने लगी हूं, और तुम जानती हो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। शहजादी कुछ नहीं बोली। एक कनीज के आगे गिड़गिड़ाना उसकी खुददारी और गैरत से बईद था। आंखों में आंसू भरे खामोश बेटी अपने जख्मों हाथों को घूरती रही। कनीज निहायत मकारी से उसके पास आई और झूठी हमदर्दी जिताते हुए बोली, शहजादी ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, बाल देखो कैसे रूखे और उलझे हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन तुम्हारे सर में भी दर्द होगा, लाओ मैं तुम्हारे सर में तेल लगाकर सुलझा दूं। शहजादी के सर में वाकई जंगल की धूप से सख्त दर्द होने लगा था। उसने कोई मजामत नहीं की। कनीज ने उसके सर में तेल लगाया और बाल सुलझाते वक्त कमाल सफाई से जादूगर की दी हुई कील उसके सर में गाड़ दी। शहजादी के मुंह से एक सिसकारी निकली और दूसरे ही लम्हे वो एक खूबसूरत चिड़िया में तब्दील हो गई। चिड़िया ने कहा, कनीज मुझे अपने मालिक हकीकी पर पूरा भरोसा है, वो मजलूम की आह कभी जाया नहीं जाने देता। तेरा तो वो हशर होगा कि लोग इबरत करेंगे। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। कनीज अपनी कामयाबी पर शाता वो फरहान शहजादे के पास पहुंची। शहजादा बारहाम वक्त उसी वक्त बेदार हुआ था। कनीज ने अपने चेहरे पर मसनूई घबराहट तारी करते हुए कहा, गजब हो गया शहजादे, मैं जरूरी काम से बाजार गई थी, पीछे से मेरी नौकरानी आपके मोतियों की माला और बाजूबंद चुरा कर फरार हो गई। शहजादा चौंक गया। नहीं नहीं, तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है, वो भोली भाली मासूम लड़की गुनहगार नहीं हो सकती। कनीज तड़क कर बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप भी उसकी भोली सूरत से धोखा खा गए। शहजादे, ये कमीन लोग अपनी औकात दिखाई देते हैं। वो तो आपको भी लुभाने के चक्कर में थी। जब यहाँ दाल गलती नजर नहीं आई तो उसने देवरात पर हाथ साफ कर दिए। मुझसे ज्यादा उसे कौन जानेगा, बचपन से देखा है उसे। चंद दिन में शहजादा पूरी तरह सेहतमंद हो गया तो उसे अपनी सल्तनत की फिक्र हुई। वो कनीज को लेकर अपनी सल्तनत में आया और एक दोस्त के घर क्याम किया। सल्तनत का नक्शा ही बदला हुआ था। लोगों ने शहजादा बहराम वक्त को मुद्दा तस्वर कर लिया था। दिलावर ने बादशाह सलामत को कैद में डाल दिया था और खुद बादशाह बन बैठा था। रया उसके जुल्म सितम और अय्याशियों से परेशान था। शहजादे ने अपने दोस्त को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह दिलावर ने उसे मरवाने की साजिश की थी और कैसे शहजादी ने उसे नई जिंदगी दी। उसका बाल बाल उसके एहसान में बंधा हुआ था, जिसका बदला उसी तरह दिया जा सकता था कि उससे शादी करके उसे अपनी मलका बना ले। दोस्त ने कहा, वो तो सब ठीक है शहजादे, लेकिन ये लड़की तो किसी तरह भी कहीं की शहजादी नहीं लगती। सूरत शक्ल तो अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन मेरी बीवी कह रही थी कि उसके तौर तरीके भी शाही खानदान जैसे नहीं है। शहजादे ने कहा, अब जो कुछ भी है वो मेरी मोहसिना है, फिर इस बात को छोड़ दो। इस वक्त मेरे सामने सबसे अहम काम यह है कि कैसे अपने वफादारों में पहुंचूं और रियाया को यकीन दिलाऊं कि मैं जिंदा हूं। हमें फौज से भी रब्ता करना हो सकता है कि जंग भी करनी पड़े। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उस वक्त तक ये लड़की तुम्हारे घर में रहेगी। दोस्त ने यकीन दिलाया कि वो जान और माल के साथ हर तरह उसका वफादार और मददगार रहेगा। शहजादे ने अपने कुछ वफादार ओहदेदारों से खुफिया मुलाकातें की। वो सब शहजादे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए और दिलो जान से शहजादे की मदद का वादा किया। फौज का बड़ा हिस्सा भी शहजादे बहराम वक्त का वफादार निकला। शहजादे के रोज़े शब बेहद मसरूफ गुजर रहे थे। कभी वो कहीं होता, कभी कहीं, लेकिन जहां भी होता और जब आराम करने लेटता तो एक खूबसूरत सी चिड़िया उसकी खिड़की या रोशनदान में आकर बैठ जाती। शहजादे की तरफ देखती रहती और अपनी बारीक सी मीठी आवाज में कोई नगमा गाती रहती। शहजादे के थके हुए जहन को उस चिड़िया की मौजूदगी और आवाज से बड़ा सुकून मिलता और वो सो जाता। बाद वक्त शहजादे को हैरत भी होती। तख्त और ताज दोबारा हासिल करने की तगदू में वो मुख्तलिफ मकामात पर घूमता रहता। सुबह कहीं होती तो रात कहीं, और फिर ये चिड़िया किसी तरह हर जगह उसके पास पहुंच जाया करती थी। एक दिन शहजादे ने गौर से सुना तो उसकी समझ में आया कि ये चिड़िया तो इंसानों के दीवान में गा रही थी। उसका गीत था, जो बांधी थी वो बीवी बन गई, बीवी थी वो बांधी, जंगल जंगल उड़ती है, पीहू पीहू कहती है। शहजादा उस चिड़िया के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं था। कई माह की जिदोजहद के बाद शहजादा बहराम वक्त एक बड़ी फौज तैयार करने में कामयाब हो गए। इधर दिलावर वक्त को भी सनगुन मिल चुकी थी कि बहराम मरा नहीं जिंदा है और उस पर हमले की तैयारियां कर रहा है। चुनाचे दिलावर ने भी अपनी फौज की तरबियत शुरू कर दी।
وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ زیادہ تر فوج اسے نفرت کرتے ہیں اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ اگر لڑائی چڑھی تو وہ بہرام بخت کا ساتھ دیں گے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب دونوں شہزادوں کی فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آمنے سامنے صف بستہ ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی، لیکن ذرا ہی دیر میں میدان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شاہی فوج دلاور کو چھوڑ کر بہرام کے ساتھ مل گئے۔ شام تک فیصلہ ہو چکا تھا، دلاور اور اس کے وفادار ساتھی جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ بہرام بخت فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہو۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور بلند ہونے لگا، پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ بہرام بخت نے سب سے پہلے تہہ خانے سے اپنے والدین کو باہر نکالا۔ رو رو کر دونوں کی حالت بگڑ گئی تھی۔ دونوں کو تخت پر بٹھایا، پھر اپنی سوتیلی ماں سے مخاطب ہوا۔ آپ ہی میری ماں ہیں۔ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میرے اور میرے والدین کے ساتھ جو کیا اس کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ افسوس کہ آپ کا بیٹا جو غدار اور باغی تھا وہ میدان جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی باقی عمر اللہ کی عبادت اور توبہ میں گزار۔ چھوٹی ملکہ عزت شرمندہ تھی، اس کے پاس تو بولنے کے الفاظ بھی نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ سے معافی مانگی اور اپنے حجرے میں جا کر بند ہو گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اسی رات حجرے پر بجلی گری اور وہ جل کر خاک ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے شہزادے کی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ سارا شہر سجایا گیا اور غریبوں اور محتاجوں میں دولت تقسیم کی گئی۔ ان تمام کاموں سے فرصت پا کر شہزادے کو شہزادی بنی ہوئی کنیز کا خیال آیا۔ بہرام بخت نے سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ چاہے کیسی بھی ہے تمہاری محسنہ ہے اور ہم بھی اس کے احسان مند ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہمیں ہمارا بیٹا مل گیا۔ محل میں بہرام بخت کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ کنیز بہت خوش تھی اور اپنے روپ رنگ کو نکھارنے کے لیے طرح طرح کے نسخے آزما رہی تھی، لیکن بہرام بخت خوش نہیں تھا۔ ایک عجیب طرح کی بے چینی، بے قری اس کے اعصاب پر تاری تھی، جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسی چڑیا کے گانے کی آواز آئی۔ شہزادے نے چونک کر دیکھا، چڑیا کھڑکی میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت بہرام اٹھا اور کھڑکی کے پاس چلا آیا، لیکن چڑیا نہ ڈری نہ اڑی، روتی رہی اور گاتی رہی۔ جو باندھی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندھی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادے نے ہاتھ بڑھایا، چڑیا پھدک کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ اپنی انگلیوں سے اس کے پر کو سہلاتا رہا۔ سہلاتے سہلاتے اس کی انگلی چڑیا کے سر پر پڑی تو اسے کچھ سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ شہزادے نے سوچا کہ شاید اس بیچاری کے سر پر کوئی کانٹا چبھ گیا ہوگا، اس لیے یہ رو رہی ہے۔ شہزادے نے کانٹا نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ تو کیل کا سر تھا۔ شہزادہ سوچنے لگا، یہ کیل چڑیا کے کیسے چبھ گئی؟ نکالے یا نہ نکالے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ تبھی چڑیا بولی، نکال ڈالیے شہزادہ۔ حیرت زدہ سا شہزادہ کیل کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی کیل نکلی، سحر کا اثر ختم ہو گیا اور پری رخ اپنی اصلی روپ میں آ گئے۔ شہزادہ حیران رہ گئے، کنیز تم اس حال میں کیسے؟ تم تو میرے زیور لے کر بھاگ گئی تھی۔ پری رخ بولی، شہزادے خدا کے لیے مجھے کنیز کہہ کر میرے خون کی بےعزتی نہ کیجیے اور نہ ہی میرے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگائیے۔ شہزادہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے کہا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم ہی کچھ بتاؤ۔ پری رخ نے شروع سے آخر تک ساری روداد کہہ سنائی اور بتایا کہ وہ زیور دراصل میری کنیز لے گئی تھی، جس کے بدلے اس نے جادوگر سے مجھے چڑیا بنانے کے لیے جادو کی کیل حاصل کی اور دھوکے سے میرے سر میں ٹھوک دی۔ ساری بات جان کر شہزادہ بہرام بخت مارے تیش کے کانپنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور تلوار اٹھا کر بولا، میں ابھی جا کر اسے احسان فراموش مکارا کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں۔ پری رخ نے اس کے ہاتھوں سے تلوار لیتے ہوئے کہا، شہزادے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک معمولی کنیز کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ کسی فقیر سے اس کی شادی کر دے۔ رانی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب بھیکارن بن کر تیرے میرے ٹکڑوں پر زندگی گزارے گی۔ شہزادہ پری رخ کی بلند خیالی سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ واقعی شہزادی تمہارا دل بہت بڑا ہے کہ اپنی بدترین دشمن کے بھی جان بخشی کا حوصلہ رکھتی ہو۔ شہزادہ پری رخ کو لے کر اپنے والدین کے پاس آئے اور انہیں شہزادی پری رخ کی ساری ببتا سنائی۔ بادشاہ اور ملکہ پری رخ کے حسن اور حسن اخلاق سے عزت متاثر ہوئے۔ شہزادہ بہرام بخت اور شہزادی پری رخ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور کنیز کو ایک فقیر سے بیاہ دیا گیا، اس حکم کے ساتھ آئندہ اس کا سایہ بھی محل میں نہ پڑے۔ شادی کے بعد ملکہ پری رخ بادشاہ بہرام بخت کے ساتھ اپنے والد سے ملنے گئی اور ان کو بتایا کہ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہر شخص صرف اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ آپ نے تو مجھے جنگل میں پھینکوا دیا تھا اور لوٹ کر کبھی خبر بھی نہیں لی، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ تھا اور ساتھ ہے۔ جب کسی کا سہارا نہیں ہوتا تو صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ میرے رب نے مجھے ہمت اور طاقت دی کہ وقتی صعوبتوں کا سامنا بہادری سے کروں، اور آخر میں اسی خدا نے میری قسمت سنوار دی۔ آج میں آپ سے بھی بڑی سلطنت کے بادشاہ کی ملکہ ہوں۔ آپ سے میری یہی عرض ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیے، توبہ کر لیجیے اور اس رب پر ایمان لے آئیے
کہ سب کا پالنے والا ہے۔ بادشاہ اس عرصے میں معتد بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے اور اپنی خدائی دعوے پر شرمندہ تھے۔ ان کی بیماریاں لا علاج تھی۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب وہ اپنے آپ کو صحت نہیں دے سکتے تو خدا کیسے ہو سکتے۔ ان کی بڑی 6 بیٹیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے رو کر پری رخ سے معافی مانگی اور اس خدائے واحد کے آگے سچے دل سے سجدے میں جھک گئے جو سب کا بنانے اور پالنے والا ہے۔ بارہم اور پری رخ نے اپنی تمام بہنوں کی شادیاں امیروں اور وزیروں کے بیٹوں کے ساتھ کروا دی۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت بھی بارہم بخت کو سونپ دی کیونکہ اب وہ باقی زندگی توبہ اور عبادت میں گزارنا چاہتے تھے۔ انت بھلا تو سب بھلا۔ یوں ہی یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد